اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی ہی ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ویمدہم فی طغیانہم، اور وہ ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگردہ ہو رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بے وقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم اور کرم سے ان کو ڈیل دے کر خود انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا۔ پھر وہ دفعتاً پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اس عمل کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کی اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ جیسے ایک اور جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور اس طرف عذاب ہوگا۔ اور ایک اور جگہ فرمان الہی ہے، کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تاخیر میں وہ اپنی بد کرداریوں میں اور بڑھتے جاتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، اس کا مطلب ہے ڈھیل دینا اور بڑھانا بیان کیا گیا یہاں پر، جیسا کہ فرمائے أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِمْ، أَيَحْسَبُونَ، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، کہ ان کے مال اولاد کی زیادتی ان کے لیے کوئی بھلی چیز ہے ہی نہیں، نہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح انہیں ڈھیل دے کر پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں، ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ عذاب ہی ہے۔ اور قرآن پاک نے ایک اور جگہ فرمایا، یعنی جب ان لوگوں نے نصیحت بھلا دی، ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر نازاں ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اب گھبرا گئے، ظالموں کی بربادی ہوئی، اور کہہ دیا گیا کہ تعریفیں سب کی سب اللہ رب العزت کے لیے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے یہ زیادتی دی جاتی ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو، جیسے فرمایا لما طاغ الماء۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں، عمد کہتے ہیں گمراہی کو۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ضلالت اور کفر میں ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا، اب یہ اسی دلدل میں اترے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں، اور چھٹکارے کی تمام راہیں ان پر بند ہو گئی۔ بھلا ایسے دلال میں ہوں اور پھر اندھا
بہرا اور بے وقوف ہو وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے پن کے لیے عربی میں عمین کا لفظ آتا ہے اور دل کے اندھے پن کے لیے عمہن کا، لیکن کبھی دل کے اندھے پن کے لیے بھی عمہ کا لفظ آتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔